الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بزرگان محترم، پچھلے جمعہ یہ بتایا گیا تھا آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی کہ تم صدقہ دیا کرو۔ اس کا فائدہ نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ صدقے کی وجہ سے آدمی اللہ کے غضب سے بچتا ہے۔ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے ساری بتائی تھی۔ اس وقت میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ جو چیز تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے احباب میں یہ مرض، یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ اپنے لیے تو بہت اچھا پسند کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ اللہ کے نام پر دینے کا آتا ہے تو وہاں پر ہم لوگ تھوڑا اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، تھوڑا دل ہمارا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دیتے تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اچھی چیز کو ہم اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ اور ردی اور گھٹیا چیز ہو یا پھر وہ چیز جو ہمیں پسند نہیں ہے،
اس چیز کو ہم خیرات کرتے ہیں۔ کھانے میں اچھی چیز جو ہوتی ہے ہم کھا لیتے ہیں، اور جو ہم یا ہماری گھر والی یا ہمارے بچے نہیں کھاتے ہیں، بولے اللہ کے نام پہ دے دو، پھینکنا کہیں کو، کسی غریب کو دے دو۔ ایسے ہی وہ چیز جو ہم نہیں پہنتے ہیں، اس چیز کو ہم ضائع کرنے کے بجائے، پھینک دینے کے بجائے، یہ سمجھ کر کسی غریب کو دے دیتے ہیں، ثواب مل جائے گا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے یا ہمیں پسند نہیں ہے۔ وہ چیز جو ہم کھاتے نہیں ہیں یا ہمارے گھر والے نہیں کھاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غریب کی قسمت میں ہے، یہ غریب کا مقدر ہے، لہذا کسی غریب کو دے دو۔ گویا ہم لوگ ردی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے ہیں، اور اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ اچھی چیز ہم کھاتے ہیں۔ اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ ہم پہنتے ہیں، اور جو ہمیں پسند نہیں آتا وہ غریب کو دے دیتے ہیں۔ یہ ایک عام مزاج ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور پھر تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے راستے میں دیا ہے، ہم نے تو اللہ کے راہ میں خیرات کیا ہے، لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو چیز ہم نے خیرات کیا ہے وہ اسکریپ ہے۔ جو چیز کپڑے کی شکل میں ہم نے دیا ہے، جو چیز کھانے کی شکل میں ہم نے دیا ہے، وہ چیز دی ہے جس کو نہ کھانا ہم نے پسند کیا نہ ہمارے گھر والوں نے پسند کیا۔ جس کو ہمارے گھر والوں نے پہننے پسند کیا نہ ہم نے پہننا پسند کیا، وہ چیز ہم راہ خدا میں دیتے ہیں۔ گھر میں تازہ باسی دو ہوتے ہیں، گھر پہ کوئی سائل آ کے آواز دیتا ہے کہ میں رات سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو آپ خود سوچئے کہ ہم لوگ کیا دیتے ہیں، تازہ دیتے ہیں کہ باسی دیتے ہیں؟ ہمارے گھر میں اچھا کپڑا بھی رکھا ہوا ہے، ردی کپڑا بھی رکھا ہوا ہے۔ کوئی آ کر ہم سے سوال کرے اللہ کے نام پہ ایک جوڑا کپڑے دے دو، میرے بدن کے پیراہن پھٹے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ کون سا کپڑا دیتے ہیں؟ اچھا دیتے ہیں کہ وہ کپڑے جو ہماری ماں یا ہماری گھر والی پوٹلی میں باندھ کر اوپر سجے پہ رکھی ہوئی ہے اس میں سے نکال کر دیتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے صدقات، ہماری خیرات اسی قسم کی ہوتی ہے، اور پھر اس پر سے یہ خیرات کر کے ہم اللہ سے پلٹ کر ثواب بھی چاہتے ہیں کہ صاحب میں نے دیا ہے، ثواب بھی ملنا چاہیے مجھے، کیونکہ میں نے روٹی خیرات کیا ہے، کھانا خیرات کیا ہے، میں نے کپڑے خیرات کیے ہیں، لہذا مجھے ثواب بھی تو ملنا چاہیے۔ اور پھر ثواب کے سلسلے میں توقع یہ رکھتے ہیں کہ بڑی مقدار میں ثواب ملنا چاہیے، مجھے بہت ثواب ملنا چاہیے، دیتے ردی ہیں اور اللہ سے پلٹ کر ثواب بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے
چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، تمہیں نیکی نہیں ملے گی، تمہیں ثواب نہیں ملے گا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو راہ خدا میں مما تحبون، جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے، جو تمہیں پسندیدہ ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو، تب جا کر تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں اجر ملے گا. جو چیز تمہیں کھانا گوارا ہے، پسند ہے، وہ خیرات کرو. وہ چیز تمہارے جو پہننے کے لائق ہے، تم پہنتے ہو، وہ غریب کو دو، تب جا کر تمہیں اجر و ثواب ملے گا. ردی رات کی بچی ہوئی کھٹی دال رکھی ہوئی ہے، اب گھر میں کوئی کھانے تیار ہی نہیں ہے، ارے بھائی نالی میں پھینکنے کے بجائے کسی غریب کے پیٹ میں ڈال دو. رات کا بچا ہوا کھانا یا روٹی رکھی ہوئی ہے، اب ہم وہ خیرات کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے گھر میں اچھا کھانا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. یہ اکثر مزاج ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ریجیکٹڈ چیزیں تم اللہ کے نام پر دیتے ہو، تم اللہ کے نام پر وہ چیز دیتے ہو جو پھینکنے کے لائق ہے، تم اللہ کے نام پر وہ چیز دیتے ہو جو پہننے کے لائق نہیں ہے تمہارے. وہ سائل یا مانگنے والا یا سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر سوال کرتا ہے، اے اللہ والو اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں. اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، مجھے پہننے کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم لوگ لا کر دیتے کیا ہے؟ وہ چیز جو ناقابل استعمال ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کامل مکمل مومن اور ایمان والا نہیں ہو سکتا. تم میں کا کوئی آدمی مکمل ایمان والا، کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہو جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. نامکمل ہے تمہارا ایمان، ناقص ہے تمہارا ایمان، تم پکے اور سچے مومن نہیں ہیں جب تک کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو، جب تک تمہارا ایمان نامکمل ہے. اسی لیے گزشتہ جمعہ میں نے جو بتایا تھا کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، بے شک حدیث کے اندر یہ بات ہے. پھر صدقہ خیرات کرنے کے سلسلے میں ہدایت یہ فرمائی کہ ریجیکٹڈ چیزیں مت دیا کرو اللہ کے نام پر، وہ چیز دو جس کی تمہیں خود ضرورت ہو، وہ چیز دو جس کو تم خود کھانا یا پہننا پسند کرتے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون ایک چادر لے کر آئی اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً وہ چادر پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میری جانب سے آپ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت میں ایک چادر کی ضرورت تھی.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہدیہ اور تحفہ قبول کر لیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قبول کیا بلکہ لے کر اسے اپنے جسم پر زیب تن فرما لیا، اسے اوڑھ لیا۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی آئے، وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں حضور کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر آپ کے بدن پر بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے فرمائش کر ڈالی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چادر مجھے عنایت فرما دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت میں اپنے بدن سے اس چادر کو اتار کر انہیں دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر اپنے کام پہ چلے گئے، تو جو صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس سوال کرنے والے صحابی پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے حضور سے کیوں سوال کیا؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چادر کی ضرورت تھی، تبھی تو حضور نے اس چادر کو ہدیتاً قبول کرنے کے بعد فوراً اپنے بدن پر اس کو اوڑھ لیا تھا، اور تم نے فوراً سوال کر لیا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا جاتا تو حضور کبھی نہ نہیں کہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سوال کرنے والے کو بشرطے کہ وہ ضرورت مند ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اسے نہ نہیں کہتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس صحابی سے کہا کہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ حضور کو اس کی ضرورت تھی اور تم نے اسے فوراً مانگ لیا؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو اس کی شدید ضرورت تھی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے تو اس لیے حضور سے سوال کر لیا کہ اگر حضور تحفتاً ہدیتاً مجھے عنایت کر دیں تو اس چادر کو میں اپنے گھر میں محفوظ رکھوں، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے ہوئے مروں کہ مجھے اس چادر میں کفن دینا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے ملی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ نہیں تھا کہ اندر سے آپ نے وہ پرانی چادر نکال کر انہیں نہیں دی، بلکہ وہ نئی چادر جو آپ اوڑے ہوئے تھے وہ دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ کرنے میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ راہ خدا میں دینے والی چیز یا دی جانے والی چیز اچھی ہو اور بہتر ہو، اچھی اور بہتر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں گرم بھی ہے اور رات کا بچا ہوا بھی ہے، اب ضرورت مند آ کے مانگ رہا ہے تو گرم تو ہمارے لیے رہ گیا اور رات کی بچی ہوئی کھٹی دال اور باسی کھانا ہم نے غریب کو دے دیا۔ کوئی آدمی کپڑا مانگنے آیا تو مہینوں سے سجوں پہ پڑے ہوئے پرانے پیجامے، پرانے لنگیاں اور پرانے پینٹ نکال کے اب وہ غریب کو دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صدقے میں اچھی اور بہتر چیز دینا چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والی، کہ راہ خدا میں من پسند چیزوں کو جب تک تم خیرات نہیں کرو گے نیکی نہیں پا سکو گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ ہے ان میں میری سب سے پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے جس سے مجھے بڑی محبت ہے۔ ہوتی ہے آدمی کو کسی مکان سے، کسی جائیداد سے، کسی زمین سے، کسی باغ سے محبت ہوتی ہے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جائیدادوں میں، میری چیزوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ باغ پسندیدہ ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔
تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور میں نیکی کو پانے کے لیے اس باغ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ جس کام میں چاہے اسے استعمال کر لیجئے، یہ صدقہ ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی صحابی کا نام ہے، نام لیا گیا، انڈائریکٹ کئی جگہ تذکرے ہیں، لیکن ڈائریکٹ جن کا نام لیا گیا وہ صرف ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں ہے، وہ حضرت زید ہے۔ صراحتاً اور وضاحت کے ساتھ یہ ایک ہی نام قرآن مجید میں ہے، وہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو حضور نے بچپن میں پال لیا تھا، حضور کے پالکڑے بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑی لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑی میری سب سے پسندیدہ چیز ہے، میں سب سے زیادہ اس گھوڑی کو پسند کرتا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ چیز ہے۔ ہوتا ہے گھر میں بعض لوگ پرندوں سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ بلی پالتے ہیں، کتا پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں، کچھ اور پالتے ہیں، تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑی تھی جن سے وہ بڑی رغبت تھی ان کو اس میں، وہ آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھوڑی سے سب سے زیادہ انسیت اور تعلق ہے مجھے، میں نے نیکی کو پانے کے لیے یہ گھوڑی لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہے، لہذا اس گھوڑی کو قبول کر لیجئے۔ اسی لیے صحابہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کے واقعات پڑھیں گے، عقل حیران رہ جاتی ہے، کیا دنیا میں ایسے بھی انسان گزرے ہیں؟ ایسے بھی انسان گزرے ہیں دنیا میں؟ لا کر انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ گھوڑی لے لی اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، یہ لے لے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ کا چہرہ بدل گیا، بولے یہ کیا حضور، میرے پاس سے لے کے میرے بیٹے کو دے دیے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے کی کیفیت کو پہچان کر فرمایا، زید تم نے دے دیا، تمہیں اجر مل گیا، زید تم نے دے دیا، تمہیں اجر مل گیا، اب تم نے مجھے اختیار دیا کہ جو چاہے کرو، تو پھر مجھے اختیار ہے میں جسے چاہے دوں۔ انہی کے بیٹے کو دے دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صدقہ کرنے میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ سوچئے ایک بلا، ایک مصیبت، ایک وبا، ایک پریشانی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں پرانے کپڑے، پریشانی سے نکلنے کے لیے رات کا باسی کھانا اور کل کی کھٹی دال، یہ صدقہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نیتوں کو خوب جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی چیز بہتر ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ساتھ میں اللہ نے دوسری جگہ ایک اور بات بھی فرمائی، پاک بھی ہونا چاہیے، پاک کمائی کی ہونا چاہیے، کمائی پاکیزہ ہو۔ رشوت کے پیسے جیب میں نکال کے 100 روپے خیرات کرے، 1,00,000 روپے کر لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، پاخانے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔
کمائی پاکیزہ ہو، کمائی حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، وہ راہ خدا میں قابل قبول ہوتی ہے۔ گندی چیز اللہ تھوڑا ہی قبول کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا ان چیزوں کو، چاہے وہ جھوٹ بول کر کمایا گیا ہو، دھوکہ دے کر کمایا گیا ہو، لوگوں کے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کمایا گیا ہو، رشوت سے کمایا گیا ہو، ڈنڈی مار کر کمایا گیا ہو، سود کے ذریعے سے کمایا گیا ہو، اب وہ پیسہ خیرات میں جا رہا ہے، کر لیجئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے اس سے۔ ایک تو آپ کی پسندیدہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ پاک ہو، طیب ہو، تب جا کر بارگاہ الہی میں قبول کیا جائے گا۔ ردی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی، ناجائز کمائی کے پیسے کی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتا ہے، رو رہا ہے، اللہ 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 اللہ، کیا ہے؟ پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اور شکوے کر لیتے پھر آپ، بہت دعا کرا بھائی کچھ نہیں ہوا۔ بعض لوگ بولتے بہت دعا کر رہا ہوں میں صاحب، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، درا حالے کہ اس کا کھانا حرام ہے، حرام کھانا کھا کے اللہ کو پکار رہا ہے۔ جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ پاکیزہ کمائی کا نہیں ہے، اس میں رشوت کا پیسہ ملا ہوا ہے، اس میں سود کا پیسہ ملا ہوا ہے، جھوٹ بول کر کمایا ہوا پیسہ لگا ہوا ہے، ناجائز کمائی کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ اب وہ کپڑے پہن کے اللہ سے دعا کر رہا، اس کی دعا تو مسجد کے چھت کے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ اسی لیے کمائی بھی پاکیزہ ہو، اور جو چیز راہ خدا میں صدقہ کریں وہ چیز پسندیدہ ہو، وہ اسکریپ نہ ہو گھر میں پڑا ہوا جسے نکال کر آپ دے رہے ہیں۔ اسکریپ کی کیا قیمت آتی ہے سب جانتے ہیں۔ ایسے ہی رات کے باسی کھانے کھٹی دال کی اللہ کی بارگاہ میں کیا اہمیت ہے، سجے پہ پڑے ہوئے پرانے کپڑوں کی کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے یہ دو باتیں صدقے کے سلسلے میں یاد رکھیں، ایک تو حلال کمائی کا ہو، دوسری بات یہ ہے وہ ریجیکٹڈ چیز نہ ہو، وہ قابل استعمال چیز ہو، جس کو آپ کھاتے ہیں، جس کو آپ پیتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ چیز نکال کر آپ اسے دیں۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ ایک سائل آ کے آواز دیتا ہے، اے لوگو بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو پھر آپ اس مشخاب میں رکھے ہوئے کھانے سے کچھ لے لیجئے، آپ کے سامنے رکھے ہوئے کٹورے سے کچھ سالن لے لیجئے، اسے لے جا کر اس غریب کے پلیٹ میں دے دیجئے۔ یہ ہے پسندیدہ چیز، یہ ہے قابل استعمال چیز، یہ ہے صدقہ کرنے کے قابل چیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا